الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہترین ہو، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نمونہ ہونا چاہیے، کوئی مثال ہونی چاہیے کہ اچھی زندگی کی مثال کیسی ہوگی، وہ زندگی کیسی ہوگی۔ تو ہمارے پاس اگر اس کا نمونہ ہوگا تو ہمیں وہ زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا کہ یہ ہے وہ اچھی والی زندگی۔ دوسری چیز جو ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ کوئی قوانین چاہیے جن کے تحت وہ زندگی گزاری جائے، اور اگر قوانین نہیں ہوں تو پھر وہ لا قانونیت والی زندگی ہوگی۔ اسی لیے ہم دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھیں تو بہت سے لوگ پاکستان چھوڑ کے اس لیے جاتے ہیں اور پھر باہر کے ملکوں میں جا کر وہ باہر کے ملکوں کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں قانون پہ عمل ہوتا ہے اور لا قانونیت نہیں ہے جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو جب قانون ہوتا ہے اور قانون پہ عمل ہوتا ہے تو پھر ایک سکون ہوتا ہے، اور مثال کے طور پر بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ باہر کے ملکوں میں یا مغربی ملکوں میں زیبرا کراسنگ ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی شخص اپنا پاؤں رکھ دے تو ٹریفک رک جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ بس لوگ چلتے چلے جا رہے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو ہر کسی کو اپنی اپنی جان خود ہی بچانی ہوتی ہے۔ تو لیکن وہاں پر اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کہ قانون پر عمل کیا جائے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ ہمارے پاس کوئی مثال ہونی چاہیے کیسی زندگی ہو جو گزاری جائے، دوسرے یہ کہ قوانین ہونی چاہیے جن کے تحت گزاری جائے، اور تیسری چیز وہ یہ کہ وہ زندگی آسان بھی ہونی چاہیے، مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے قوانین نہیں ہونے چاہیے یا ایسی زندگی نہیں ہونی چاہیے جو گزارنی مشکل ہو۔ تو یہ جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دے دی کہ اگر زندگی گزارنی ہے اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو اس کی مثال تمہارے سامنے موجود ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور دوسری چیز قوانین، تو وہ قوانین جو ہیں وہ فطرت کے بھی مطابق ہونے چاہیے، انسانی فطرت کے مطابق ہونے چاہیے، ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ انسانی فطرت کے خلاف ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو بھی قوانین دیے، کیا وہ فطرت کے خلاف ہیں؟ تو ہم دیکھیں گے کہ سارے قوانین ایسے ہیں جو انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ مثلا یہ کہ کیا سچ بولنا فطرت کے خلاف ہے؟ چاہے کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ہر کوئی اس بات کو مانے گا کہ سچ بولنا ہی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور اسی طرح فحاشی جو ہے وہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ حیا انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن جب وہ ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ جہاں پہ فحاشی ہو، جہاں بے حیائی ہو، تو پھر وہ اس کی فطرت کے خلاف وہ اپنا طور طریقے اپنا لیتا ہے۔ اسی طرح یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو معبود چاہیے، اس کو ایک ایسی ذات چاہیے جس کی وہ عبادت کرے۔ چنانچہ دنیا میں چند ہی لوگ ہوں گے جو اس بات کو نہیں مانتے کہ کوئی معبود نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی ایک سے زیادہ معبود کو مانتا ہے۔ لیکن یہ ایک معبود کو ماننا بھی انسان کی فطرت ہے۔ تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ساؤتھ افریقہ کے تھے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی کہ آپ مسلمان ہو گئے، کیسے مسلمان ہو گئے، کس بات نے آپ کو متاثر کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں واحد مذہب جو ایک خدا کو مانتا ہے وہ اسلام ہے، اور جب مجھے اس مذہب کا پتہ چلا تو میں نے کوئی دیر نہیں لگائی، فوراً ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ تو دنیا میں کوئی بھی مذہب نہیں ہے ایسا جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف، اور اللہ کی عبادت کرنا وہ بھی ہماری فطرت میں شامل ہے۔
تو دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جو قوانین اسلام دیتا ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ آسان ہونی چاہیے، زندگی آسان ہونی چاہیے۔ تو کیا مسلمان کی زندگی مشکل ہے؟ اس مسلمان کی زندگی تو مشکل ہو سکتی ہے جو گناہوں میں مبتلا ہو، کیونکہ اس کے لیے نیکی مشکل ہو جائے گی۔ جس کے لیے گناہ آسان ہوں گے اس کے لیے نیکی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن جو اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو اس کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس کی بہترین مثال ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہوا، تو لوگ جو ہیں ان کے لیے ان کے پیاروں کا دنیا سے چلا جانا، ان کے پیاروں کا ان کا گھر تباہ ہو جانا، ان کا ہجرت کر جانا، یہ ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور ان کی زبان پر الحمدللہ اور حسبنا اللہ یہ کلمات آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل بات ہے کہ آپ کا گھر بھی تباہ ہو جائے، آپ کا بھائی بہن، آپ کے اولاد آپ سے چلے جائے۔ لیکن ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا اور اس کی گاڑی پر بم آ کے گرا اور اس کی ٹانگیں بھی ضائع ہو گئیں، اس کے بازو بھی ضائع ہو گئے، اور اس کا انٹرویو ہو رہا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ یعنی اس کی جسم کے جو اصل اعضاء تھے وہ ضائع ہو گئے اور وہ مسکرا رہا تھا، اور وہ کوئی شکایت نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بس اللہ کی راہ میں ہو گیا جو کچھ ہو گیا، اللہ کو یہی منظور تھا اور انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی زندگی، حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی زندگی ایسی ہے کہ یا تو وہ صبر کی حالت میں ہوتا ہے وہ شکر کی حالت میں ہوتا ہے، دو ہی صورتیں ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو کوئی غیر مومن سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے اوپر مشکل آئے اور وہ اس کے دل میں شکایت نہ آئے، اس کی زبان پر شکایت نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ جب یہ کچھ غیر مسلموں نے یہ دیکھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور یہ کسی شکایت کا اظہار نہیں کر رہے، یہ حسبنا اللہ کہہ رہے ہیں، یہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انہوں نے اس بات سے متاثر ہو کر قرآن کو اٹھا لیا اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ ابھی چند دنوں کے اندر کئی لوگ مسلمان ہو گئے اس بات کے اوپر۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو صبر کرے اور شکر کرے اس کی زندگی مشکل ہو؟ جو صبر کرتا ہے اس کی زبان پر یا دل میں شکایت نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے تو پھر میری مرضی بھی یہی ہے، میں اسی میں راضی ہوں۔ جب میں اس میں راضی ہوں تو پھر مجھے کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، اور میرے لیے ہر مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمان اگر اس کا لائف سٹائل ٹھیک ہے، مطلب ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کا لائف سٹائل ٹھیک ہے تو وہ مایوس نہیں ہو سکتا، وہ ڈپریشن میں نہیں جا سکتا۔ اور لائف سٹائل یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم میں فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ تو یہ بات جو ہے کہ قوانین فطرت جو ہیں اس پر ہم چلیں گے تو ہماری زندگی بہترین زندگی ہو جائے گی، آسان زندگی ہو جائے گی۔ یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں گھڑی گئی یہ بات، بلکہ قرآن خود فرما رہا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر چلیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی، مشکل نہیں ہوگی، آسانی ہو جائے گی۔ ایک وہ ہے کلب 27 کے نام سے، اور اگر اس کو سرچ کریں کہ یہ کیا ہے کلب 27، تو یہ ان لوگوں کا کلب کہا جاتا ہے جو 27 سال کی عمر میں جنہوں نے خودکشی کر لی۔ 27 سال کی عمر میں تو یہ لوگ پلان کر کے 27 سال کی عمر میں خودکشی کرتے ہیں، اور یہ دنیا کے مشہور ترین جو سیلیبریٹیز، میوزیشنز، موسیقار ہوتے ہیں ہالی ووڈ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کی زندگی میں کوئی غم تو ہوتا نہیں، ان کو تو دنیاوی مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر لحاظ سے سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کے پاس نہیں ہے۔ جب اللہ پاس نہیں ہے تو پھر کوئی خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جب ایک وقت آتا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتا اب کیا کریں،
اور مزید خوشی کہاں سے لائیں، تو پھر وہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتے ہیں۔ اور یہ آسان زندگی والی بات جو ہے یہ بھی کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یریدکم اللہ بکم الیسر ولا یریدکم بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں دین مشکل نہیں نظر آئے گا، ہمیں دین آسان نظر آئے گا۔ جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا تو یہ جو چیزیں ہمیں مشکل نظر آتی ہیں، بستر کو صبح چھوڑنا اور غلط صحبتوں کو چھوڑنا اور غلط طریقے سے جو رسومات ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ کسی کے یہاں موت ہو، ان سب کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اب دوبارہ سے ان تینوں چیزوں کا ذکر کر دوں کہ خوبصورت زندگی، بہترین زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک نمونہ ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ نمونہ، وہ مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دے دیا۔ وہ مثال ہے کیا، وہ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، اس کے بارے میں سیکھیں گے نہیں کہ وہ زندگی کیسی ہے، تو اپنی زندگی بھی ویسی نہیں ہو سکتی۔ تو اس زندگی کو پڑھنے کی، سیرت کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے وہ انسانی فطرت کے عین مطابق تھے، وہ قوانین ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سمجھیں گے کہ فحاشی کتنی خطرناک چیز ہے تو پھر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے اس قانون پر عمل کرنے کے لیے، کیونکہ فحاشی کی جو جڑ ہے وہ آنکھوں کی حفاظت نہ کرنا ہے۔ جب آنکھوں کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو یہ فحاشی ہماری زندگی میں بھی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اپنی اور اپنے بچوں اور جو بھی ہمارے متعلقین ہیں ان کے حوالے سے ہمیں اس بارے میں خیال کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کو صبر و استقامت عطا فرمائیے، مجاہدین کی مدد فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔